تو سوشل میڈیا پہ ہم آتے ہیں. ہم نے اپنا پچھلا جو ٹورنامنٹ ہے جو ابھی ہم نے اپریل میں کیا جب یو اے ای کی ٹیم کو ہم نے ہوسٹ کیا, وہ ہم نے سارا فیس بک لائیو دکھایا. اٹ وینٹ لائیو انٹو آٹومیٹکلی. ہمارا جو گورننگ باڈی ہے ایشیا کی, ایشیا رگبی, جی, وہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے سب ممبر یونینس کا کہ جب بھی کہاں پہ میچ ہوگا وہ آٹومیٹکلی ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر لائیو آئے گا. سو اگر ہم اپنے پاکستان رگبی کا میچ لائیو لکھاتے ہیں اپنے پی آر یو کے فیس بک پیج پہ, اٹ ول آٹومیٹکلی گو لائیو دا ریسٹ آف دا 38 کنٹریز. سو ایک آٹومیٹک نیچرل ایکسپوجر ہے, لوگ دیکھتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اچھی فالوئنگ ملتی ہے اس سے. پھر اگر پی ٹی وی دکھا دے فار ایگزامپل, تو اس کا تو اسپورٹس کا چینل آپ کو پتہ ہے اٹ گوز اراؤنڈ 60-70 کنٹریز آٹومیٹکلی, ٹھیک ہے. سو وہ ایک بہت اچھا ہمیں ایکسپوجر مل جاتا ہے. سو آج کل تو آپ نے جس طرح بتایا, ہم جس طرح ہم نے یہ کہا کہ جی ہم ویٹ نہیں, ہم فیس بک لائیو لے جاتے ہیں. فیس بک لائیو سے ہمارے پاکستان میں بھی سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ ایشو جو پرابلم ہے اب تو ہے, ایک اسکواش پلیئر ہے ہمارے انڈیا, انہوں نے بتایا کہ میں انڈیا کے ٹاپ اسکواش پلیئر سے کبھی نہیں ہارا. کہتا ہے بٹ آئی کانٹ گو ایوری ویئر آن مائی پرسنل ڈائم, اپنے پیسے لگا کے کس جگہ جاؤں. بات وہی تھی اینڈ پہ کہ گورنمنٹ سپورٹ, ناٹ جسٹ گورنمنٹ سپورٹ. کہتا ہے پاکستان میں اسپانسرشپ کا کانسیپٹ نہیں ہے اور اسپانسرشپ کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے. 2-4 کرکٹ اسٹارز ہیں, باقی اسپورٹس ادر دین کرکٹ کس طرح اس مارکیٹ کو انفلٹریٹ کریں آف اسپانسرشپ, یا اس کے لیے کیا ٹیکٹکس استعمال کرنی چاہیے, کیا پروسیس ہونا چاہیے ٹو انگیج کمپنیز کہ آپ اسپانسر دیں. اس سے ایک تو اسپورٹ بھی بہت زیادہ پروموٹ ہوتی ہے اور یہ کلچر بھی آئے گا. یہ پیسہ گھمانے کا اور بڑھانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے, اور اس پہ کوئی کام ہوتا ہے یا آپ لوگوں کو اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو ٹیکل دیم؟ دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنجز وی فیس ایکچولی, ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ دیکھیں, آپ نے خود بھی یہ بات کی اور آپ خود چیزوں کو جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے جائیں گے اس کو اس کا ریٹرن تو چاہیے نا, ٹھیک ہے جی. اب وہی بات ہے, اگر میں رگبی لے کے کسی بھی ایک بڑی فرم کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتا ہے جی مجھے ریٹرن کیا ہے اس کا, کتنی آپ کی فالوئنگ ہے, کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آپ کو سیل کرنا پڑتا ہے بڑا مشکل. ایک تو کچھ لوگوں کا ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر خود ایک انیشیٹو والا بندہ, فار ایگزامپل میرے پاس اگر کوئی آئے تو آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ہیلپ, بیکاز میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کس پوزیشن سے آ رہے ہیں اور کیا آپ کے چیلنجز ہیں, کیا آپ کو ایشوز ہیں, تو مجھے یو نیڈ سم کائنڈ آف ہینڈ ہولڈنگ. جب تک ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہوگی آپ آگے پروگریس نہیں کر سکیں گے. یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کے پلیٹ فارم سے بھی اگر میں کہوں تو میں بڑی اپنی جتنی بھی یہاں پہ آپ کے ملٹی نیشنلز ہیں یا ایون لوکل بھی جو بڑی کمپنیز ہیں, ان کو ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ سر وی نیڈ سم کائنڈ آف ہینڈ ہولڈنگ. اسپورٹس آپ جتنی مرضی جنگیں کر لیں سر, ایک اچھا اسپورٹنگ ایونٹ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ایونچولی ہر چیز ٹیبل پہ آنی ہوتی ہے ایون جنگوں کے بعد بھی. اور اگر آپ نے ایک اچھا کوئی بھی ایک اسپورٹ کا ایونٹ آپ نے کیا ہے, اس کا امپیکٹ نیشنز پہ, لوگوں پہ اور ہر ینگسٹرز پہ اسپیشلی جو ہے وہ ایک جنگ نہیں دے سکتی آپ کو, کوئی اور چیز نہیں دے سکتی, کوئی بھی دنیا کی اور چیز نہیں آپ دے سکتی. انفارچونیٹلی پچھلے 25 سال کا بھی اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ کا, میں نے جس طرح اسٹارٹ میں آپ کو کہا تھا فوکس نہیں ہے. فوکس ہوگی تو ریکگنیشن ملے گی نا سر. آپ کسی چیز کے اوپر آج اگر گورنمنٹ چاہے تو کیا چیز نہیں ہو سکتی, مجھے بتا دیں. پرائیویٹ کمپنیز کو آپ کتنا ہی آرم ٹوسٹ کریں گے. واٹ آئی وانٹیڈ ٹو نو از باقی ملکوں میں, ممالک میں ملتی ہے اسپانسرشپ اور کس پیس پہ ملتی ہے. اور چلو ہم کہتے ہیں پاکستان میں یہ رگبی کی اسپیسیفکلی اسپورٹ اتنی پاپولر نہیں ہے ود دی عوام, باہر کے ملکوں میں ہے تو انٹرنیشنل وہ بھی نہیں ملتے اسپانسرس. سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہماری جو یونین ہے فار ایگزامپل اٹس پرائمرلی ڈیپینڈنٹ آن فنڈس فرام ایشیا رگبی اینڈ ورلڈ رگبی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بھی یونین ہوگی اسپورٹنگ یونین, وہ جنریٹ کہاں سے کرے گی فنڈس, تھرو اسپانسرشپس کرے گی, ٹھیک ہے جی. اسپانسرز ملتے ہی نہیں ہیں. اب آپ نے جو ایک کویشچن کیا کہ آپ کرتے کیا ہیں, ہم نیچرلی 2-3 چیزیں کرتے ہیں. ایک تو ریفرنس ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی یہ میں سوال آپ سے I'm sorry اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں صرف ایک رگبی اوور لک اسپورٹ نہیں ہے, بہت سی ہے چیلنجز باقی سارے اسپورٹس کو بھی مور لیس ہمارے جیسے ہی ہیں, سب اسپورٹس کو ادر دین کرکٹ ناؤ, ٹھیک ہے.
ہماری نیشنل اسپورٹ ہاکی ہے, پتہ نہیں کہاں رہ گئی. جی میں بھی نہیں, مطلب میں چلو اسپورٹس کوئی دیکھتا ہی نہیں دیکھتا, لیکن انٹرنیشنلی وہ اب اتنی پاپولر اسپورٹ نہیں رہی. ہر چیز اسٹیم کرے گی پارٹنر اسی ایک چیز سے کہ جب آپ گراؤنڈ بیس پہ نہیں جائیں گے. اگر آپ اسکول میں اسپورٹس کو انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے تو وہ اسکول سے بچہ لے کے کالج میں نہیں جائے گا, کالج میں نہیں کرائیں گے تو وہ آگے سے یونیورسٹی میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب جتنے بورڈنگ اسکولز ہیں یا جو بڑے اسکولز ہیں وہ کیوں ہر چیز پہ ایمفسائز کرتے ہیں, یا آپ کے جو اکیڈمیز ہیں, ایون پی ایم اے کو آپ دیکھ لیں یا آپ کی ایئر فورس کی آپ دیکھ لیں, وہاں اسپورٹس نہیں ہوتی. اسپورٹس کا ایک ٹائم ایلوکیٹڈ ہے, ہر روز بچے نے اسپورٹس کرنی ہے, کیڈیٹ نے اسپورٹس کرنی ہے, اسٹوڈنٹ نے اسپورٹس کرنی ہے. تو یہ چیز جب آپ کرتے ہی نہیں ہیں, میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسکول ہیں ویران پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ایکڑوں پہ اسکول بنے ہوئے ہیں, ان پہ ہر چیز فیسلٹی ہے, لیکن کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ کرتے ہی نہیں ہے. پی ٹی ٹیچر گھنٹے کا ایک پیریڈ کرتا ہے اور وہ چیز کرتا ہے. میں آپ کو ایک میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. وی آر ون آف دا فیو اسپورٹنگ یونینز ان دا کنٹری جو کہ گراس روٹ پہ جا کے پی ٹی ٹیچرس کو اسکولز میں ٹرین کرتا ہے. ایک ورلڈ رگبی کا پروگرام تھا, اس کو کہتے ہیں, یہ تھوڑا سا ہٹ کے لیکن بیس وہی ہے جو آپ کا کوشچن ہے, کا پروگرام تھا گیٹ ان ٹو رگبی. اس نے پوری دنیا میں نکالا تھا. پاکستان واز آلسو پکڈ ایز ون آف دا کنٹریز جدھر گیٹ ان ٹو رگبی ہے, اینڈ وی ور ون آف دا ٹاپ پرفارمرز ان گیٹ ان ٹو رگبی. جینڈر بیسڈ ہمارا, جینڈر بیسڈ سے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ عورتوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا ٹرین کرنے میں پاکستان واز ایٹ ٹائمز نمبر 1, بیٹنگ کنٹریز لائک جرمنی اور باقی میجر اس طرح کے جو ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں نا, جو ایک میجر اکانومیز ہیں دنیا کی, ان کو ہم نے جینڈر ایکوالٹی میں بیس کیا. وہ کانسیپٹ کیا تھا, اسکول میں ہم جاتے تھے, آپ لیٹ سے اگر فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے واٹ از اسپورٹس فرسٹ آف آل, واٹ از رگبی اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیچ دیم, اور پھر یہ جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ٹیم ورک اور کریکٹر بلڈنگ, وہ بھی ہم اس کو بتاتے ہیں. پھر بال ہینڈلنگ کی منیمم چیزیں دیتے ہیں. سو ہم نے یہ اسپین پاکستان کیا ہوا ہے بائی دا وے ود ویری ہائی نمبرس. اچھا, ہمارا ایشو یہ آتا ہے یا باقی اسپورٹس کا کہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے. نظر آئیں گے تو ہم سیل ہوں گے نا. اب نظر آنے کے لیے ہمیں ایئر ٹائم نہیں ملتا, ہم صرف سوشل میڈیا پہ ہیں. آپ کرکٹ کی ٹک ٹاک دیکھیں گے, آپ شاید فٹ بال کی ٹک ٹاک دیکھیں گے, آپ رگبی کی ٹک ٹاک شاید دیکھیں اور دوسری دفعہ نہ دیکھیں کیونکہ آپ کو اسپورٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کے رولز نہیں پتہ, وہ کر کے آ رہے. آپ کو صرف بیٹھے ہوئے یہ چیز نظر آئے گی کہ یار 8 لوگ ایک دوسرے پہ گرے ہوئے اور ٹکرے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان چیزوں کے لیے اب ہم نے بھی چیزوں کے اندر کمرشلائزیشن بہت آ گئی ہے. اگر آپ اسپورٹس میں دیکھیں, ہاکی بھی وہ ہاکی نہیں ہے جو ہمارے زمانے کی ہاکی ہوتی تھی. ہاکی میں بھی اب 4 ہافز آ گئے. جو میں آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا کہ اسپورٹس اب اتنی اوور آل دنیا میں ہیکٹک ہو گئی ہے, کیلنڈر اتنا ایکٹیو ہے اور ہیکٹک ہے کہ باڈی برنز بہت زیادہ. اب آپ کو پتہ ہے ایک رگبی کا جو آپ 80 منٹس کا میچ کھیلتے ہیں 15 منٹس, رگبی میں بھی بائی دا وے سر 3 فارمیٹس ہیں جس طرح کرکٹ میں ہے نا, کہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, ون ڈے ہے اور T20 ہے. سب سے زیادہ کیا چل رہی ہے, T20 چل رہی ہے کیونکہ فاسٹ پیس ہے, کمرشلی وائبل ہے, پیسہ زیادہ ہے, لوگوں کو لمیٹڈ ٹائم میں زیادہ انٹرٹینمنٹ ملتی ہے. اب ٹیسٹ میچ کون 5 دن بیٹھ کے فالو کرے, کوئی نہیں کرتا. اب تو ون ڈے بھی کرنے کا فالو کرنے کا ٹائم ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں یار 4 گھنٹے, ون ڈے 8 گھنٹے لگاتا تھا, یہ 4 گھنٹے لگاتا ہے, آرام سے پتہ چل جائے گا, ایکسائٹمنٹ بھی. اسی لیے ورلڈ رگبی نے بھی اس میں اب ایک 7 کا فارمیٹ انٹروڈیوس کر دیا. 14 منٹ میں میچ ختم ہو جاتا ہے, 7 سائڈ, وہی گراؤنڈ ہے, فٹ اسپرنٹرز ٹائپ لوگ آپ کو آتے ہیں, کھیلتے ہیں 7 منٹس کے 2 ہاف کھیلتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے. وہ چیز ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسپانسرز کو سیل کریں. نیشنلس فار ایگزامپل ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیٹ سے کوئی بھی ABC بڑی کمپنی ہے, وہ نیشنل 7 لے لے, ہر سال ایک نیشنل 7 کرائے, 2 دن کا ایونٹ, صرف 2 دن کا ایونٹ ہے, 20 ٹیمز آپ بلا لیں, 14 منٹ کے میچ ہیں, 2 دنوں میں آپ کے ٹورنامنٹس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگین جہاں آپ نے بات کی, جب میں یہ کرنے اس کو جاتا ہوں وہ کہے گا یار بتائیں مجھے اس کا ریٹرن. اب وہاں ہم مار کھاتے ہیں. دیکھیں ہاں, اسی پہ میرا تھا کہ لائک رگبی اینڈ آل ادر اسپورٹس, آپ اسکواش کر لیں, اس کو آپ MMA کر لیں. پاکستان میں تھوڑا بہت کبھی رجحان آتا ہے, although it's a very entertaining. باکسنگ سے بہتر ہو رہی ہے ویسے گروتھ MMA کی, اب باکسنگ کو وہ سے آگے چلتی جا رہی ہے. دونوں لوکریٹو اسپورٹس ہیں, لیکن باکسنگ تو خیر بہت بڑے پیسے والی گیم ہے.
تو یہ باقی اسپورٹس فنڈ ریزنگ کیسے کریں؟ چلیں نہیں ملتے اسپانسرس، ہاؤ ڈو دے فنڈ ریز؟ یہ چیلنج کس طرح اوور کم کریں کہ ایک دفعہ ٹاپ تک پہنچنے لائق تو ہو نا، 2-4 جس طرح وہ اولمپکس میں ہمارے لڑکے نے جیولن تھرو کے فائنلس تک گیا، بہت اچھی پرفارمنس تھی. ایک دفعہ ایٹ لیسٹ اس اسپورٹ کو پاکستان میں فل اٹینشن ملی، پورے پاکستان کی اٹینشن ملی، وچ از اے ویری بگ ڈیل. وہ ایک دفعہ اپنی اسپورٹ کے لیے اس نے جو کر دیا نا، وہ اب واپس مشکل سے آئے گی. انشاءاللہ اس سے اور گرو ہی کرے گی. وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، فل تھروٹل ایک دفعہ مل جائے نا تو آپ لوگوں کی نظر میں آتے ہیں کہ یار لاسٹ پہ بھی ہے نا شاید یہ کر جائے، لانگ شاٹ ہے پر شاید ہو جائے. نیکسٹ اولمپکس میں بھی اب وہ لوگ دیکھیں گے یار ہمارا جیولن تھرو والا لڑکا دوبارہ آئے گا یا ہماری پاکستان کی ٹیم کچھ کرے گی. تو فنڈ ریزنگ کے تھرو ایک ایک دفعہ ساری اسپورٹس اس لیول تک کیسے پہنچے اور آپ لوگ کیسے پہنچتے ہیں؟ سر دیکھیں نا، یہ وہی آپ نے جو بات ابھی جو سب سے میجر اس میں آپ نے پوائنٹ کیا نا، وہ میں نے آپ سے تھوڑا سا سٹارٹ میں بھی اس کے اوپر بات کیا تھا کہ جب ندیم صاحب نے ایک میڈل لے لیا تو سارے اس کے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کو میڈل لینے تک کون تھا اس کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں تھا کھڑا ہوا. دیٹ از مائی بگیسٹ کنسرن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جتنی بھی بڑے ملٹی نیشنلس کے سی ایس آر کے بالکل علیحدہ ایک سیگمنٹ ہے ان کی کمپنیز کے اندر، ان کو یہ چیزیں کرنی چاہیے نا. دیکھیں آپ دنیا میں کہیں دیکھیں گے نا جہاں پہ اسپورٹس جو اسپورٹنگ نیشنز ہیں، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، امریکہ ہے، یورپ میں کچھ کنٹریز ہیں، وہ یہ کام کہاں کرتے ہیں سر اور صاحب؟ وہ اسکول میں جا کے یہ کام کرتے ہیں. آپ کے جو امریکن فٹ بال کے ایتھلیٹس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی میں ہی ملینئرز بنتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی اس کو پکڑتی ہے اور پھر آگے سے وہ اس کو ایکسپوز کرتی ہے. ایون کچھ ہائی اسکول کے بعد NFL میں پروگرام میں چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی چلے جاتے ہیں. یہ کام کرنے کا اس سٹیج کے اوپر ہوتا ہے. اب جب وہاں سے ہم کر کے نہیں آتے، ہم آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ٹائپ ہیں. ہم نے اگر لیٹس سے آپ کو پتا ہے ہم نے 3 انٹرنیشنل ایونٹس کرائے ہیں؟ نہیں پتا. حالانکہ یہ وہ تینوں ایونٹس اخبار میں بھی آئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، میجر سارے چینلز ہیں، لیکن فالو اپ کوئی نہیں. آگے کیا کریں؟ جب ہم یہ کلپس بھی لے جا کے لوگوں کو کہتے ہیں یار آپ کے پاس کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ 5000. اتنا اگر میں آپ کو کسی اور کرکٹ میں لگا دوں تو مجھے تو اس سے 200 گنا ریٹرن ہے. اب اس کا کیا کریں؟ وہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں ان سے کہ سر دیکھیں وی نیڈ سم کائنڈ آف ہینڈ ہولڈنگ. اگر آپ ہمیں بیس پہ ہی ہاتھ نہیں پکڑائیں گے تو ہم آگے کیسے جائیں گے؟ تو یہ ایک ایشو ہے. اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ ہم اپنے پرسنل ریفرنسز کی بھی کوشش کرتے ہیں، کارپوریٹ کلائنٹس کی طرف بھی بات کرتے ہیں، لوگوں کو لکھتے ہیں. اس وقت میں نے UAE کے لیے آپ یقین کیجئے میں نے 38 کمپنیز کو لکھا تھا، ایک کا جواب آیا. اور وہ 38 ٹاپ ٹیئرز ہیں جن کے لیے جو اماؤنٹ ہم نے مانگی تھی واز لیس دین ایون پینٹس فار سچ ہیوج کمپنیز، بٹ نہیں ملتا. سو یہ چیز تھوڑا سا آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ کے اس میڈیم کے توسط سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سر اس ملک کو اگر آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اسپورٹس از اے مینڈیٹری تھنگ. اسی سے آپ کی نیشن بلڈنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو کریں. ہم اپنے تئیں جو کچھ کوشش ہے وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن آل ان آل مین آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ شروع سے لے کے اس لیول تک ایک دفعہ جانے کے لیے آپ کو اپنے پیروں پہ یا اپنے ہاتھ پیر ہی مارنے پڑتے ہیں. پرسنل ریفرنس ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے یا سیلف فنڈنگ ہے. ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے بیکاز کوئی نہیں آتا، کوئی آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا کہ یار میں رگبی کو پکڑ لیتا ہوں اور میں رگبی کو 5 سال میں مجھ سے آپ اگر پوچھیں میں آپ کو 10 منٹ میں اگلے 5 سال کا پلان دے سکتا ہوں. وائبل پلان، ناٹ اونلی آن پیپر، جس کے پیچھے میرا کام ہوگا، میری کارکردگی ہوگی اور میں فیوچر میں بھی کمٹ کروں گا کہ میری یہ کارکردگی ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں اور پاکستان کو میں رگبی میں ان ورلڈ آف نیشنز لے کے جا سکتا ہوں آگے. تو مجھے کوئی تھوڑا سا میرا ہاتھ پکڑ لے کے یار میں وہاں تک پہنچ جاؤں، مجھے تھوڑا سا رستہ آگے لے جائے. اب یہ کس طرح کریں؟ ہم تو اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں. اس پہ تھوڑا سا ایک جو کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے لوگوں کو نبھانی پڑے گی. میرا یہ اپنا ویو. اسپورٹس کے حوالے سے ان جنرل ایون کرکٹ میں بھی، باقی ساری اسپورٹس میں بھی، ناٹ جسٹ پاکستان، انٹرنیشنلی بھی. KP تو چھوٹے اس پہ ایک پروونس آ جاتا ہے.
ہوتا یہ ہے کہ بہت سی اسپورٹس سے جب اسپورٹس مین نکلتا ہے دے آر ناٹ ان ٹیون ود دی سوسائٹی. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. کچھ لوگوں کو اس طرح پیسہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے ساری عمر آئے گا اینڈ دے اسپینڈ اٹ آل. ایسے کوئی فیوچر پلان نہیں ہوتا, کوئی اسکلز بھی نہیں ہوتے ریئل لائف اسکلز. میجر ایتھلیٹس پانک بھی ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنل ایتھلیٹس آپ دیکھیں ہیں تو کچھ عرصے بعد جو آپ نے ابھی بات کی کہ اتنا انہوں نے ہوتا ہے وہ کر کے خرچ بھی ہو جاتا ہے ان سے, ختم بھی ہو جاتا ہے, کوئی فیوچر پلان نہیں ہوتا. اور اس کے بعد وہ روڈوں پہ ہوتے ہیں, کبھی کبھار کسی کلپ میں آ جاتے ہیں کہیں. لوگ اسپورٹس میں جانے سے ڈرتے بھی ہیں اس وجہ سے کہ یار چلو 5-10 سال آپ نے کہا, اس سے زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا ایک ایتھلیٹ کا. پرائم ٹائم ہوتا ہے 5-8 سال, شروع میں تھوڑا اوپر آنے کے لیے, بس میکس 15 ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹیکل کس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک اسپورٹس مین بھی ہو اور ایک وہ کنٹریبیوٹنگ ممبر آف سوسائٹی بھی بن سکے, اور وہ اب سیلف سفیشینٹ بھی ہو ونس ہی لیوز دا اسپورٹ. ہر بندہ تو پریزنٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ تو اسپورٹس اینکر نہیں بن سکتا, اینکر نہیں بن سکتا, ہر بندہ اپنی اسپورٹس کے کو کوچ بھی نہیں کر سکتا. ناٹ ایوری ون از دیٹ. انڈورسمنٹس بھی نہیں ہر ایتھلیٹ لے کے آ سکتا کہ جس سے اس کا وہ کہ اس کو اسکرین ٹائم ملتا رہے. چلو ایک مائیکل جارڈن تھا, 2 اور ہو گئے. یا پاکستان میں ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے کچھ میجر کرکٹرز ہیں وہ سرف بھی بیچ رہے ہیں. مطلب یہ ان کی اپیل ہے نا, یہ ان کی اپیل ہے, یہ ان کی اپیل ہے کہ بیکاز یس یہ انڈورسمنٹس ہیں. اب پچھلے 20 سال کے سارے کرکٹرز تو نہیں آتے. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک, یہ جو ہے کہ اسپورٹس سے باہر نکل کے انسان کے پاس کیا ہے, یا بعد میں وہ سوسائٹی کا ممبر بھی رہے, اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ بھی رہے, جاب بھی کر سکے, اس کے لیے اسپورٹس کے اندر کیا چیزیں انکارپوریٹ کی جاتی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو جی میں آپ کے اس سوال پہ, بیکاز آئی ایم آلسو ون آف دی ایڈمنسٹریٹر آف اے اسپورٹ, تو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے یہ اپنی ماننی چاہیے کہ جی ہم آئی وڈ ناٹ سے کہ وی فیلڈ, بٹ یہ ہے کہ یس جو ہم کر سکتے تھے یا جدھر ہمیں اس اسپورٹس کو ان جنرل لے کے چلے جانا چاہیے تھا وہاں تک ہم نہیں گئے. یہ ہماری ایک فیلئر ہے. جب تک آپ اگین آئی وڈ کم بیک ٹو سیم پوائنٹ, اف یو ڈونٹ ایکسیپٹ یور فیلئرز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو امپروو اینڈ پروگریس. انفارچونیٹلی اس ملک میں آپ اسپورٹس ایز اے کریئر تو دے ہی نہیں سکے اس قوم کو, بارنگ اے فیو جس میں اگین کرکٹ, اسکواش یا ہاکی مائنورٹی پرسنٹیج ہے وہ. سو بارنگ اے فیو ہم اس لیول پہ آ ہی نہیں سکے جدھر آج ایک ینگسٹر یہ کہے کہ جی میں ایک اسپورٹس مین بننا چاہتا ہوں, دیٹ از مائی لائف, دیٹ از مائی گول, سوللی اسپورٹس مین بننا چاہتا ہوں. اسکول سے آئے یا کالج کے لیول سے آئے تو اس نے اپنی بیسک ایجوکیشن کی ہوئی ہے, بٹ ایز اے کریئر وہ اسپورٹس میں جانا چاہتا, پروفیشنل اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے, وہ ہم نہیں دے سکے. ٹھیک ہے جی, ہم اپنی لوکل لیگز نہیں ڈیولپ کر سکے جو کہ کرنی چاہیے. کام ہو رہا ہے بائی دا وے, ہم پیچھے نہیں ہیں, ہو رہا ہے. بہت ساری اور بھی آرگنائزیشنز, ایون ہاکی کی بھی ایک لیگ کی بات ہو رہی ہے, والی بال کی سٹارٹ ہوئی تھی, کبڈی کی ایک لیگ سٹارٹ کی تھی. ہمارے کو دوست ہیں انہوں نے ایک 3-4 لیگس کی سٹارٹ کراچی کے اندر فٹ بال پہ کام, یونائٹیڈ والے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اسٹریٹ فٹ بال کی آپ نے بات کی, ہمارے اسٹریٹ بوائز فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں, اس پہ کافی کام ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ہم لیٹ ہیں. ایک تو جو چیز میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایڈمٹ یہ کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم لیٹ ہیں, ہم لوگوں سے پیچھے ہیں, ہم دنیا سے پیچھے ہیں بہت سارا. ہر جنرل بھی ہے لیکن اسپورٹس میں بھی, بیکاز ان جنرل ساری چیزوں میں پیچھے ہیں, اس لیے نیچرلی اسپورٹس میں بھی پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہمیں کام بہت کرنے کی ضرورت ہے. لائک آئی سیڈ کہ سر دیکھیں نا, یہ اب یہاں پہ گورنمنٹ کا فوکس آنا چاہیے. دیکھیں جب گورنمنٹ اپنی پرائرٹی سیٹ کر رہی ہوتی ہے, یا ایک مینیفیسٹو بنا رہی ہوتی ہے, یا ایک 5 ایئر پلان بنا رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ون آف دا بیسٹ kept open secrets about Pakistan is ہمارے 5 ایئر پلانز. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں وہ پرانے ہمارے ایک فائنانس منسٹر صاحب دیتے تھے 5 ایئرس پلان, جس کو فالو کر کے کوریا کہاں سے کہاں چلا گیا اور ہم نیچے چلے گئے. اس کے اندر ایک ہیومن انڈیکس بڑے عرصے سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں. آپ یہ منسٹری آف آئی تھنک اکنامک افیئرس ڈویژن کے نیچے شاید اسٹیٹسٹکس ڈویژن ہوتی ہے سر, اس میں آپ اپنا جو ایز اے پاکستانی آپ چیزیں پڑھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ ڈریں, پریشان بھی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 10 سال پہلے والا پاکستانی تھا, آج اس کے مقابلے کا جو بچہ ہے وہ اس سے آدھا بھی نہیں ہے ان ٹرمز آف نیوٹریشن ویلیوز, ان ٹرمز آف ہیلتھ. ہر پوائنٹس جو ہیں نا ہمارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, فزیکل ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ, ہم نیچے آتے جا رہے ہیں. کوالٹی آف لائف ہماری گرتی جا رہی ہے. سو جو آپ نئی جنریشن دے رہے ہیں ملک کو,
وہ فزیکلی ویک ہوتی جا رہی ہے, مینٹلی اینڈ فزیکلی, بیکاز اس کی وہ نیوٹریشن ویلیوز ہی نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ہی نہیں ہیں. سو آپ دیکھیں یہ کتنی الارمنگ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک سروے آیا ہے کہ 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا, از آؤٹ آف اسکول, کمپلیٹلی آؤٹ آف اسکول. یہ ابھی پچھلے ہفتے کی ایک رپورٹ ہے, میں ہیڈ لائنس میں بھی دیکھ رہا 2.5 سے 3 کروڑ کا بچہ جس ملک میں اسکول جاتا ہی نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ اس ملک کا پوٹینشیل آپ امیجن کریں, صرف جو لوز ہو رہا ہے کہ اگر یہی چیزیں ہم نے تھوڑا سا وہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہوتا, اسکولوں کے اندر یہ چیزیں بنائی ہوتی کہ یار آپ نے اسپورٹس میں دینا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں وہ NCC کرتے تھے آپ, NCC تو آپ کو گریس مارکس ملتے تھے. آپ اسپورٹس پہ گریس مارکس دیں, لوگوں کو انسینٹیفائز کرنا ہے نا, آپ گریس مارکس دیں. آپ کو اگر ایک لڑکا ہے, میں ہوں جیسے, اگر میں اسپورٹس کرتا ہوں اور پڑھائی پہ میرا اتنا رجحان نہیں ہے, تو مجھے وہ 20 گریس مارکس سے اگر میری پڑھائی بھی کنٹینیو ہوتی ہے اور اسپورٹس بھی ہوتی ہے تو یہ ایک مجھے انسینٹیو ملے گا نا. بالکل ٹھیک ہے, یہ انسینٹیو ملے گا, میں ایک اچھی چیز دے سکوں گا معاشرے کے اندر آ کے. سو وہ ڈیولپمنٹ میری ہوگی تو میری ریکگنیشن بھی ہوگی. تو لیٹ سے انسان پہنچ چکا ہے لیگ میں, انٹرنیشنل اسپورٹس ہے, نیشنل ہے کوئی, اب ایز اے اسپورٹس مین وہ اس سے انکم بھی جنریٹ کر رہا ہے, بٹ ہم نے وہی بات پہلے بھی ڈسکس کی کہ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے. آفٹر دیٹ 100 میں سے 100 تو نہیں اسی لیگ کی ڈائریکٹرز میں جا سکتے, یا اسی پریزنٹرز میں جا سکتے, یا اسی سے ریلیٹڈ فیلڈ میں رہ سکتے. کچھ کو باہر بھی جانا پڑے گا زیادہ تر کو. وہ باہر کیسے کوپ اپ کریں گے؟ اور اس کے لیے آپ لوگ ڈیورنگ دیئر کریئر ان کی کیا کہتے ہیں کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ اوکے یو ہیو 5 years 10 years فار دس کریئر, یہ اسپورٹس کھیلو گے اور اس کے بعد کا تمہارا پلان بناؤ یا ٹریجیکٹری دیکھو, یا اس فیلڈ میں لوگ جاتے ہیں اس اسپورٹس سے ریلیٹڈ. سر دیکھیں وہی بات ہے نا, جس طرح ہم باقی ساری چیزوں کے اندر لیک کرتے ہیں, ہم دیکھیں دنیا میں ہر جگہ آپ کے ہر چیز کے ایجنٹس ہوتے ہیں, اسپورٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. کسی بھی بڑے ایتھلیٹ کے پاس ایک فارم میں وہ رجسٹرڈ ہوگا اور اس کا ایک ایجنٹ ہوگا جو اس کے لیے انڈورسمنٹس, فائنینشیل اسپیکٹس اس کے اور باقی ساری چیزیں مینیج کرتا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے, جس کو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہم جیسی کچھ سکسیس حاصل کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کی بجائے اگر آپ ایک اچھا ایک ایجنٹ ہائر کریں, وہ ہے ہی نہیں ادھر, اویلیبل ہی نہیں ہے, کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا, کانسیپٹ نہیں ہے. آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے, آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹائم لگے گا اس میں. پھر اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. A successful athlete will continue to earn till his last breath. An unsuccessful or a mediocre athlete will continue to struggle even after his career is over. This is everywhere. even before his career, even when his career is starting, and since he hasn't been able to do much in his career, جو بھی وہ اس نے لائن لی تھی, تو وہ ایک میڈیوکرسی اس کے اندر ہی ہو جائے گا. یا تو وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا, یا وہ کسی اسکول کا کوچ. ہمارے کے اندر بھی ہے اس وقت. میں آپ کو پھر اگین لائک آئی سیڈ کہ I don't know what's happening inside the rest of the unions, but as far as our unions are concerned, جس طرح یہ ڈیولپمنٹ مینیجرس کو ایک جو ہے وہ ایک پروگریشن لائن ملی ہے, ایک سیلری بیسڈ یہ پروگریشن ہے, اس کا ایک کریئر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت سارے پرائیویٹ جو اسکولز ہیں اور کالجز ہیں نا, بڑے بڑے یونیورسٹی لاہور اس طرح کے, انہوں نے ان کو ہائر کیا ہے, کوچز ہائر کر لیتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہائر کر لیتے ہیں. یہ ان کا ایک کیریئر پاتھ ہے. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اسپورٹس کھیلنے کے بعد کچھ ریفری بن جاتے ہیں, کچھ فزیکل ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں, کچھ ڈیولپمنٹ میں چلے جاتے ہیں, کچھ کوچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک کریئرز ہیں. سو یہ ہو رہا ہے, یہ آلریڈی ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس ہمارے 3-4 ایکس پلیئرز جو ہیں وہ پے رول پہ ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز کے, ایز دیئر اسپورٹس ڈائریکٹر اور ایز دیئر اسپورٹس ٹیچر اور ایز دیئر اسپورٹس ایڈمنسٹریٹر, اور پرائیویٹ کالجز یونیورسٹی آر گڈ پے ماسٹرس ایز ان کمپیریزن ٹو دی گورنمنٹ اسکیلس. تو یہ پروگریشنس یا یہ کیریئر پاتھس اویلیبل ہیں ہمارے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ہمارے 2 ریفریز سلیکٹ ہوئے ہیں ایشیا رگبی کے ایمرجنگ پلیئر وہ ریفری پینل کے اوپر. سو یہ ان کو اس سے جب یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں تو جب ٹورنامنٹس میں آگے پیچھے یہ جائیں گے تو ان کو نیچرلی پیسے بھی ملتے ہیں, ایکسپوجر بھی ملتا ہے.
پھر ان کو کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل جگہوں کے اوپر آپ کو امپلائمنٹس مل جاتی. ابھی ہم نے پچھلے 3 انٹرنیشنل اپنے ایونٹس کے لیے 3 انٹرنیشنل کوچز ہائر کیے. ہم نے کیا کیا, ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس کوچ باہر سے ساؤتھ افریقہ سے ہائر کیا فار ایگزامپل, اس کے ساتھ اپنے لوکل جتنے تھے 4-5 کوچ لگا دیے کہ اس کے ساتھ سیکھیں اس سے, بیکاز جو ایکسپیرینس وہ لے کے آ رہا ہے ہمارے لوکل کوچز کو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے اس سے سیکھا, چیزیں کیا, اپنی گیم کو ڈیولپ کیا, کورسز کیے. ورلڈ رگبی ایجوکیٹ, ہر یونین آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے. لیول 1, لیول 2, لیول 3 کوچز جاتے ہیں. جتنے لیول آپ اوپر چلتے جائیں گے آپ کو اتنے آپ کا ہورائزن بھی کھلتا ہے اور اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں. سو یس لمیٹڈ ہے بٹ ہیں, اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. لائک آئی سیڈ, ہم کسی چیز پہ روکتے ہی نہیں اس وقت. اف یو آسک می پرسنلی, ناٹ بیکاز آئی ایم اے رگبی پلیئر یا آئی ریپرزینٹ رگبی, اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آرز از ون آف دا بیسٹ رن یونینز ان دا کنٹری. ون آف دا بیسٹ رنز یونین ان کنٹری. اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, ایکسپوجر ملتا ہے, ہم پارٹیسپیشن کرتے ہیں. ہماری کم ایشیا لیول کے اوپر بہت اچھی ریکگنیشن ہے. ہمارے انیشیٹیوس کو, ہمارے جو ہم چیزیں لے کرتے ہیں اس کی بہت ریکگنیشن ہے ایشیا کے لیول کے اوپر, اور ورلڈ رگبی کے اوپر بھی. جس طرح میں نے کہا GIR اور اس کے اوپر ان کی اس لحاظ سے پاکستان کو کافی ایک امپورٹنٹ سیکٹر یا ایلیمنٹ آف دا باڈی, اوور آل اسپورٹنگ باڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک تو پھر یہ ہے نا کہ ہماری پاپولیشن بھی ہے, ہمارے پاس نمبرز ہیں. بنگلہ دیش, انڈیا, ہم ہو جائیں جس طرح باقی, اور انڈونیشیا ہے ایشیا ود ان ایشیا. اگر آپ چائنا ہے تو ہمارے پاس آٹومیٹکلی ایک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار لوگ بہت ہیں, پوٹینشیل ہے, کہیں نہ کہیں سے یہ لوگ اچھا کر لیں گے. سو یس ایشوز ہیں, آپ کو روڈ بلاکس ہیں, لیکن تھوڑی سی اگر آپ اپنے آپ کو فوکس رہیں نا. جس طرح میں نے کہا کہ جی ہم نے یہ نہیں دیکھتے کہ یار اگر لیٹس سے ابھی ہم نے ٹیم دوحہ بھیجی ہے, آپ یقین کیجئے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جی گورنمنٹ سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں, NOCs کتنا جو لگ رہا ہے, ہم اپنا سارا کام کر دیتے ہیں, لیکن ہم میک شور کرتے ہیں کہ ٹیم پہنچ جائے وہاں پہ, اور گئی ہے ٹیم. ہم نے پچھلے سال 5 انٹرنیشنل ایونٹس لوکل سمیت اور پارٹیسپیشن سمیت کیے ہیں. اچھا, کلچرل نارمس کی بات کی جائے تو ہمارے رورل ایریاز میں KP میں بھی فیملی سپورٹ تو کم ہی ہوتی ہے. ایک تو بی اٹ آئدر میلز اور فیمیلز, ان کو اسپورٹس کی طرف رجحان کرنے کی, لیکن فیمیلز کو اسپیسیفکلی کس طرح کا ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کلچرلی, اور اس کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ لوگ گراؤنڈ لیول پہ کیا کیا جاتا ہے اسپورٹس کے فیلڈ میں؟ دیکھیں جی, ایک ٹرم آج کل بڑی چلتی ہے وومن امپاورمنٹ کی. بالکل ٹھیک ہے جی, چاہتے تو سب ہیں کہ جی وومن کو امپاور کیا جائے, لیکن اصل میں چاہتے کتنے لوگ دل سے بھی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. کس طرح کی امپاورمنٹ ہو چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہوللی اور سوللی دیکھیں پیرنٹس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ان دا سینس کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیا اپبرنگنگ کی ہوئی ہے, اور وہ کس حد تک اپنے بچوں کو اجازت دیتے ہیں ٹو بیسکلی منگل ود دا ریسٹ آف دا سوسائٹی, اور کس رولز اور ان کے کوڈس کے تحت وہ بچوں کو اجازت دیتے ہیں. دیکھیں جی, میرا تو آئی ایم آلسو اے پیرنٹ آف اے ڈاٹر. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بچوں کو, اگر آپ میرے سے ایک سمپل ایز اے پیرنٹ, صرف ناٹ ایز اے اسپورٹس ایڈمنسٹریٹر, اگر آپ ایز اے پیرنٹ مجھ سے یہ سوال کریں تو دیکھیں جی, خود ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنی بچیوں کے اوپر. ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا سا یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ بیٹا اگر تو تمہارا بھائی گیا ہے تو تم بھی جا کے یہ کام کر سکتی ہو. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے کلچر, آپ نے بات کی, آپ کا جو کوشچن تھا بیسکلی, ایشوز تو بہت سارے ہیں. سو مچ ہو کہ اگر ہم لاہور میں بھی ایک ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو ٹرسٹ میں ہمیں کئی دفعہ یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی آ کے دھاوا نہ بول دے کہ جی کیوں لڑکیاں شارٹس کے اندر پریکٹس کر رہی ہیں. آئی ایم بینگ ایز بلنٹ اینڈ آنیسٹ ایز آئی کین بی. ٹھیک ہے, کیونکہ اوپن میں ہم ہیں, کسی کا کچھ نہیں یہاں پتہ چلتا کہ جی ایک پورا موب آ جائے لے کے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ادھر, اور آپ جو ہے لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ انفارچونیٹلی اٹائرز ویسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جو میں آپ سے ویسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس پہ کسی کو کوئی ایشو نہ ہو. سر دیکھیں, بیسک اٹائر تو آپ کو پتہ ہے کامن ہے,
میل فیمیل دونوں کا. اگر آپ نے ساکر میں بھی آپ دیکھیں گے, کسی بھی اور اسپورٹ میں دیکھیں گے, تو اٹائر تو ایک جیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں جینڈرز کا. اب یہاں پہ اب جو چیزیں ایک فائدہ ہوا ہے لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ اب جو نئی اسپورٹس اپیرل ہے نا, اس کے اندر آپ ٹائٹس اور بہت ساری چیزیں ایسی پہن سکتے ہیں جو کہ آپ کی فزیکلی آپ کو کور کر سکتا ہے, جو کہ آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دیر واز اے رنر جنہوں نے حجاب کے ساتھ جی کیا, اولمپکس تھی یا وہ جی جی اور جی اولمپکس کے اندر بالکل. کلچرلی بھی مطلب آپ اپنے نارمز میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں, انٹرنیشنل کمیونٹیز بھی اس کو اب دیتی ہیں اجازت. جی جی دیتی ہیں. آپ اگر کہیں کہ میں نے شارٹس نہیں پہننی تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نیچے اپنا ٹریک سوٹ پہن کے اوپر شارٹس پہن لیں, جو اگر وہ دینا ہے جو آپ نے یونیفارم پورا اپنی یا کٹ پوری دکھانی ہے, وہ اس طرح بھی آپ دکھا سکتے ہیں. اور اب تو آپ دیکھیں کئی انٹرنیشنل اسپرنٹرز بوتھ میل اینڈ فیمیل, وہ اپنے اس کے لمبے لانگ ٹریکس کے ساتھ بھاگتے ہیں. ایون ایٹ 100 میٹرز 200 میٹرز بھی آپ دیکھیں تو وہ اس کو اتنا کنوینئنٹ ہے کہ یو کین رن ود اٹ, اٹس لائٹ آن یو اینڈ ایوری تھنگ. سو کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ دیکھیں جی کلچرل ایشوز تو یہی ہے نا, اسپیشلی ان ایریاز لائک KPK اینڈ بلوچستان اینڈ انٹیریئر سندھ. میں آپ کو بتاؤں پرسنلی, میں نے وومن امپاورمنٹ جو سب سے زیادہ اس پاکستان میں کافی جگہ گیا ہوں ود ان دا کنٹری آلسو, پاکستان میں بھی جتنی وومن امپاورمنٹ میں نے صدرن پنجاب اور ان علاقوں میں دیکھی ہے نا, میں نے فیڈرل ایریا میں بھی نہیں دیکھی. وہاں پہ آپ کو کھیت کے اندر عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہوئی کام کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی, موٹر سائیکل اسکوٹر چلاتی ہوئی بھی نظر آئے گی, سائیکل چلاتی ہوئی بھی نظر آئے گی, اس کے ساتھ والی بال کھیلتی ہوئی بھی نظر آئے گی. باقی سارا کام مل کے ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا کلچر, یہ بھی ہمارا کلچر ہے بائی دی وے. اگر آپ آج ریجن تھوڑا بہت ڈفر کرتا ہے. آج بھی اگر آپ گاؤں میں جائیں گے تو کیا آپ کو KPK کے اندر عورتیں ساتھ کھیت میں کام کرتی نظر نہیں آتی؟ بالکل ٹھیک ہے, آتی ہے نا. تو اگر کھیت میں کام کر سکتی ہے تو وہ عورت گراؤنڈ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ آئی تھنک ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری کمیونٹی ہے بہت کلوز نٹ, اس میں ہم وی کین ہولڈ ایوری ون ایلس اکاؤنٹیبل. لیک آف ایجوکیشن, لیک آف ایکسپوجر. کیونکہ ہم ابھی تک اپنے دماغ کو وہ 300 سال پہلے تک پہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ریالٹیز کو فیس نہیں کیا کہ دنیا کہاں ہے, سے کہاں پہنچ تو گئی ہے. اس پہ وہی تھا میرا سوال کہ ہم کیا گورننگ باڈیز, اسپورٹس ایڈمنسٹریشن جو بھی یونینز ہیں, وہ کس طرح اس کو گراس روٹ لیول پہ, آپ نے کہا ہم بچے ریکروٹ بھی کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس کیمپینز بھی ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر کیا کیمپیننگ کرتے ہیں؟ دیکھیں سر, ہم یہ وہی بات ہے کہ ہوتی ہے کہ نہیں, وہ بھی دیٹس فائن. آپ جانتے ہیں نا بچپن میں جب کبھی اجازت نہیں ملتی تھی تو دوست جو ہے وہ پکڑ کے لے جاتے تھے کہ یار میرے ماما پاپا سے آپ پوچھ لو جا کے. ہاں بالکل. یا اپنے ابو کو کہو کہ وہ اگر فون کر دیں گے تو مجھے آنے دیں گے تمہاری طرف, ٹھیک ہے. یہ بھی انفارچونیٹلی اسی بیسس کے اوپر چلتی ہے, کیونکہ اگر لیٹس سے ایک ایتھلیٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اینڈ شی از ویری گڈ, اور پلس دین شی کمز بیک اینڈ سیز کہ سر مجھے گھر سے اجازت نہیں ملتی, تو آپ صرف یہ سوچیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہارٹ دل جو ہے نا وہ آپ کا سنک کر جاتا ہے کہ یار ایک پوٹینشیل ایتھلیٹ کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور اس کے اندر اتنا اور بھی پوٹینشیل ہے کہ وہ پاکستان کو کیا جا سکتا ہے, ہاں وہ اپنے آپ اپنے خود بھی گرو کر سکتی ہے, پاکستان کا بھی نام روشن کر سکتی ہے, لیکن بیکاز آف کلچرل اینڈ سوشو اکنامک نارمز اس کو اجازت نہیں ملتی. سو میکس بھی اس کے اوپر سر ہم میکسیمم یہی ہے کہ پیرنٹ سے بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیں فائنل ڈیسیجن تو پیرنٹ کا ہے نا, ٹھیک ہے. یا تو ہم بغاوت کرا دیں کہ جی آپ 18 سال سے بڑی ہیں, آپ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. سو چینج کیسے کرنا ہے, چینج وہی ہوگا, آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایون KPK اور بلوچستان کے علاقے کے اندر بھی, میں آپ کو جس طرح بھی بتا رہا ہوں کہ میں کوئٹہ میں پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں, پرانی بات نہیں کر رہا, اور اسی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, اور نیشنل گیمز پوری دنیا نے دیکھے, پورے پاکستان میں آئے ہیں, لائیو ایونٹس بھی کور ہوئے ہیں, PTV نے کیے ہیں, باقی سارے چینلز نے کیے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں زیادہ ہونی چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کوئٹہ کے اندر فیملیئرٹی ہو جائے گی, کوئٹہ کے اندر نیشنل گیمز کتنے عرصے کے بعد ہوئے ہیں اور کتنی دفعہ کینسل ہو کے ہوئے ہیں بیکاز آف سیکیورٹی, ٹھیک ہے. سو جتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے, اب دیکھیں ملالہ کی آپ نے بات کی تھی انفارمل ڈسکشن میں اسٹارٹ میں, اس کو پیرنٹل سپورٹ تھرو آؤٹ رہی ہے اور ابھی تک ہے, ٹھیک ہے. سو اگر پیرنٹ سپورٹ ہی نہیں کریں گے, یہی چیزیں ہماری انفارچونیٹلی پولیو میں آ جاتی. پولیو ویکسینیشن کیمپینز میں کتنا ایشو آتا ہے ان علاقوں کے اندر بیکاز آف دا سیم سیکیورٹی ایشو بھی ہوتا ہے, اور ایون پرسنل لیول پہ لوگ گھر پہ بھی کہتے ہیں نہیں. یہی ایشو اسپورٹس میں بھی ہیں, سارے یہی ایشوز ہیں
کیونکہ یہ کلچرل ایشوز ہے, یہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے. ہم ان سے ان شیکلز کو, میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرانسپیرنسی سے ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, ٹرانسپیرنسی سے کیا جا سکتا ہے. اور بچے کو چاہیے کہ سر وہ اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے اوپر ٹرسٹ کریں, اس کو کانفیڈنس دے, اپنی تربیت کے اوپر ٹرسٹ کریں. تربیت پہ ایگزیکٹلی سر, سو اسپاٹ آن. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی تربیت میں کوئی کمی رکھی ہے یا فرق رکھا ہے کہ ایک بچہ اسی گھر سے ہر کام کر سکتا ہے اور دوسرا بچہ جسٹ بیکاز شی ہیپنس ٹو بی اے فیمیل وہ اس میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا. دس از پرابیبلی دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگس. ایک اس میں ایک ایشو آئیڈینٹیفائی تو کیا ہی کروں, کہیں بھی ہوتا ہے, یوتھفل لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں, باہر گھومتے پھرتے ہیں, ہم کرکٹرز کی سٹوری بھی سنتے ہیں, انٹرنیشنل کسی میچ پہ گئے ہیں, سیریز پہ گئے ہیں, دے گو آؤٹ, دے ہیو فن, اینڈ وین انسپروائزڈ جب کوئی بھی ہوتا ہے نا, اسپیشلی ایک ینگ انسان, تو دے میک مسٹیکس. ناٹ ایوری بڈی وانٹس دیئر چلڈرن, اور بیٹیوں کے لیے ہر بندہ تھوڑا زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے, اوور پروٹیکٹیو ہوتا ہے. نو بڈی وانٹس کہ اس طرح کی غلطی بھی کوئی ہو سکے. تو ان کو جو ہے نا سپرویژن بہت کم ہوتی ہے انٹرنیشنلی. جب باہر لوگ جاتے ہیں, ماں باپ نہیں ہے, ایک ٹیم کے اوپر جتنے بھی ایڈمنسٹریٹرز ہوں وہ 15-20 لڑکوں کی, 15-20 اسپورٹس مین کی, اسپورٹس ویمن ہوں, ان کو ہر وقت تو سپروائز نہیں کر سکتے. اگر آئی تھنک اس طرف بھی زیادہ ہونا کہ بھائی ہماری سرویلنس اپنی ٹیم کے اوپر ہر وقت ہوتی ہے, دے ڈو ناٹ ہیو دی رائٹ اور دی ایبلٹی ٹو گو آؤٹ اینڈ ولی نیلی ڈو واٹ ایور دے وانٹ. کوئی اسپورٹس مین انٹرویوز پہ, اب تو کیجول انٹرویوز ہوتے ہیں نا, تو بتا رہے تھے ہم ادھر گئے, ہم پارٹی کر رہے تھے, ہم کلب میں تھے, ہم پی رہے تھے, کسی نے یہ کیا وہ کیا. اسٹوریز تو باہر نکلتی ہے, کوئی چھپا تو نہیں سکتا, اوپن میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پھر اسپورٹس کی طرف جو کنزرویٹو کلچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بچوں کو اپنے نہیں جانتے, ایون لڑکوں کو نہیں جانے دیتے کہ یار بچہ خراب بھی ہو سکتا ہے. اب میرا اس پہ آپ سے ایک کوشچن یہ ہے, اگر باہر جاتے ہیں لوگ اور ایک دن نائٹ کلب جاتا ہے دیکھنے کے لیے, ساری بات ہے دیکھیں ایکسیس تو, اگر میں آپ نے مجھے 2 کافی کے کپ پلائے ہیں, میں 3 پیوں گا, اٹس ناٹ ریکوائرڈ, تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی. اسی طرح باقی بھی چیز دیکھیں, یہ اگین بات آ جاتی ہے کریکٹر بلڈنگ سے. آپ باہر کی آپ نے مثال دی, باہر آپ کو پتہ ہے کہ میٹرو اسٹیشن کی ایک چھوٹی سی آپ ایگزامپل لے لیں, کہیں پہ کوئی پولیس والا نہیں کھڑا, کہیں پہ کوئی ٹکٹ چیکر نہیں کھڑا. اس نے ٹکٹ کیوں لیا ہوا ہے؟ بیکاز یہ اس کے اسٹیٹ کی اگر اس کو ایک چیز فراہم کر رہا ہے تو اس نے اس کے ساتھ چوری نہیں کرنی. دیکھیں وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈنڈے والے وہ لگے ہوتے ہیں, اگر آپ نے نہ ٹکٹ لیا کوئی نہیں آپ کو روکے گا, ٹرسٹ می, آپ آرام سے چلے جائیں گے میٹرو پہ. لیکن آپ کی ایک سیوک سینس آپ کو یہ بتاتی ہے, آپ کی سیوک رسپانسبلٹی آپ کو یہ بتاتی ہے. اور جو آپ نے یہ بات کی, یہ تو پھر آپ کی اپنی بیک گراؤنڈ ہے نا. اگر آپ نے انفارچونیٹلی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ نے بہت رائٹلی یہ بات کی, فار فلنگ ایریا سے آتے ہیں, ایک دم اتنا زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے, تو وہ سنبھالا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سیشنز کرتے ہیں جانے سے پہلے, لوگوں کو جتنا پریپ ٹاک دے سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, اور باقی ساری چیزیں بھی بتاتے ہیں. بٹ دیکھیں, ایک اگر میں انڈر-19 ٹیم لے کے جا رہا ہوں, اس کے ڈائنامکس, پیرامیٹرز اور پروٹوکولز فرق ہوں گے. ایک نیشنل اسکواڈ کے پروٹوکولز بالکل فرق ہوں گے. انڈر-19 ٹیم کو مانیٹرنگ چاہیے. آپ ایک نیشنل اسکواڈ کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, 10 بجے واپس کمرے میں آ جانا ہے, صبح 5 بجے یہ کرنا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ سر میں صبح 4 بجے تک پارٹی کر کے 5 بجے میں گراؤنڈ پہ ہوں گا, تو میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیں منع ان دا سینس کہ کوئی کانسیکوینسز بھی نہیں فیس کرتے. نہیں, اگر تو وہ غلط کام کرے گا تو کانسیکوینسز ہوں گے نا. اگر وہ ہر چیز اپنی ٹائم سے کری جا رہا ہے, میچ کے اندر بھی وہ کر رہا ہے. دیکھیں ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم نے ڈسپلن کوڈز آنے سے پہلے دے دیتے ہیں کہ میچز کے دوران آپ کے یہ کرفیو آورز ہیں, اس میں تو وہ باہر نہیں جا سکتا نا. لیکن ایک دفعہ میچ ختم ہو گیا یا ٹورنامنٹ ختم ہو گیا, جو 2-3 دن اس کے وہ ہیں ریکریشن کے, وہ میں کیوں مانیٹر کروں؟ ایک 20 سال کے 25 سال کے بچے کو میں انگلی پکڑ کے تو نہیں لے کے جا سکتا کہ میں اس نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ ڈائلیما کو میں بتا رہا ہوں, آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ ہمارے ایتھلیٹس کے ساتھ نہیں ہے, دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. کیا کسی اور ملک کے ایتھلیٹس کے ساتھ پرابلمس نہیں ہوئے؟ آسٹریلین کرکٹرز کو آپ دیکھیں, ان کے تو یہ آپ نے جس طرح یہ الکوہول کی بات کی, ان کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں اس طرح.
دے ریہاب تک جاتے ہیں لوگ. ادھر یہ چیز ٹیبو نہیں ہے نا. ادھر ٹیبو, یس, یہاں پہ یہ ٹیبو ہے. دیکھیں ہم نے دکھانا ہے کیونکہ یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے, یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. جی, ختم ہونے والی چیز جب دیکھتے ہیں نا ہم, وہ اس سے اسیس کرتے کہ شروع کرانا ہے اپنے بچے کو یا اپنی فیملی میں یا اپنے کمیونٹی میں اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے ہم نے کہ نہیں. جب یہ چیز ان کلچر ویلیوز سے نہیں ملتی نا, یا اس چیز سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کلچرل ویلیوز بچائی نہیں جائیں گی, اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی. وہی بات ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ بچہ جب جائے گا تو جو مرضی کرے گا. اگر تو پھر لوگ کہتے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہی مت کراؤ, بعد میں جا کے خراب ہو جائے گا. ابھی نہیں ہوگا تو وہاں پہ تو ایشو نہیں ہے. آسٹریلیا میں نو بڈی وانٹس کہ ان کے اسپورٹس مین یا کوئی بھی ممبر آف سوسائٹی یا فیملی ایک الکوہولک ہو, ناٹ اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ الکوہول. لیکن اب ہماری کلچرل ویلیوز رورل ایریاز کی بھی نہیں, فرق ہے اوور آل پاکستان کی. ہم ریلیجس ہمارا ویلیوز ایتھلیٹ کہاں جاتا ہے سب سے بڑا کہ کہتا ہے جی مجھے حلال فوڈ چاہیے. ٹھیک, ایک فرق چیز ہے نا. اب آپ نے کہا مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی. اب ریکریشنل ڈیز پہ تو اس کو کتنا ہی روکوں گا. تو وہ جو پیچھے سے بچے کو انہوں نے بھیجنا ہے نا اسکول میں اسپورٹس کے لیے, وہ کہیں گے یار اگر تو یہ پوٹینشیل ہے بھی, یا آپ ریکروٹ کرنے جاتے ہیں, کوئی بھی اسپورٹس کا ایڈمنسٹریٹر یا کوچ ریکروٹ کرنے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے آگے جا کے دیکھا ہے وی آر ناٹ ٹیکنگ اے چانس آن آور چائلڈس لائف اینڈ دیر اس کی اپ برنگنگ پہ, اس کے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک دم سے آپ نے کہا ایکسپوجر ملتا ہے تو پیئر گروپ کو دیکھتے ہیں ہم, اوکے سارے کر رہے ہیں, دوسری ٹیم ساری کر رہی ہیں, ہماری ٹیم ایز ون باقی ٹیمس کو دیکھتی ہے یار اٹس فائن, تو لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. تو کلچرل میرے خیال سے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر تھوڑی وہاں اس چیز کی سیکیورٹی ہو. سر اس میں دیکھیں نا, عرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ باہر کہیں جاتے ہیں, جس طرح آپ نے باہر کی ایک بات کی, تو خالی نائٹ کلب نہیں ہے. نہیں وہ تو ایک ایگزامپل تھی, میں وجہ بتاتا ہوں. بہت ساری اور ریکریشنل ایونیوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہر کوئی اٹھ کے نائٹ کلب نہیں جاتا. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ رات کو 50 اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ مسئلہ پاکستان میں کیا ہے, وی آر این انٹرٹینمنٹ اسٹاروڈ کنٹری, اٹس اے فیکٹ, وی ڈونٹ ہیو اینی. آپ دیکھیں باہر سوسائٹیز کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں, کیوں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس ایک ویکینڈ کا پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج میرے بچے نے صبح اسکول سے آیا ہے, 3 بجے تک آیا, ہوم ورک سارا کر کے آیا, شام کو اس نے 1 گھنٹہ اپنا کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, اور ویکینڈ پہ ایز اے فیملی ہم نے کہیں جانا ہے, کوئی گیٹ ٹوگیدر پہ جانا ہے, کوئی پہاڑ پہ چلا جائے گا, کوئی بیچ پہ چلا جائے گا, کوئی بڑے بڑے ان کے جو نیچرل پارکس ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں. یہاں ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایز اے فیملی آپ کی کیا آؤٹنگ ہے, ہارڈلی اینی ایونیوز اویلیبل. آہستہ آہستہ آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہم بہت لیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سو جب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, اس لیے ہمیں یہ چیزوں کا ایشو ہوتا ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں, ہم ایک ایتھلیٹ کو شارٹس میں دیکھتے ہیں, ہم ایسے ہو جاتے ہیں, جوکس اپارٹ, بیکاز ہم یوز ٹو نہیں ہے نا. باہر والوں کے لیے یہ نارمل ہے. بھائی وہ کہتا ہے اگر ایک لڑکے نے شارٹس پہنی ہوئی, اسی طرح ایک لڑکی نے شارٹس پہنی ہوئی ہے. بالکل, وہ لوگ تو ایسی دنیا میں ہر جگہ, اٹس ناٹ اونلی یورپ, ایون ایٹ موسٹ آف آر مسلم کنٹریز. کیا ٹرکی میں لوگ لڑکیاں شارٹس نہیں پہنتی؟ وہ مسلم نہیں ہے. انڈونیشیا, ملیشیا یا اور آپ کسی بھی ملک کا آپ نام لیں, اٹ از جسٹ دیٹ کہ ہمیں ڈرایا گیا ہے. ہمیں شروع سے نا, بیکاز وی ور آلویز کنٹرولڈ, رولڈ رہے ہیں نا یہ ایریا. آپ سب کانٹیننٹ کا دیکھیں تو باہر سے انفلکس آیا ہے لوگوں کا, اور وہ ہمیشہ ہمارے اوپر رول ہمیں کیا گیا. ہم محکوم بن کے رہے ہیں. سو ہماری نیچرلی تھاٹ پروسیس وہ یہ ہے کہ جی ڈرا دو اس کو کہ یار وہ لوگ کیا کہیں گے, اس نے دیکھو یہ کر دی ہے, وہ اس کا بیٹا باہر چلا گیا ہے تو وہاں وہ پارٹی کر رہا تھا, لوگ باتیں کریں گے. ہم انہی سے باہر نہیں نکلتے یار. دیکھیں پب میں بھی ایک طرف پہ اگر لیٹس سے ڈسکو بنا ہوا ہے, ایک طرف پہ بار بنا ہوا ہے, جس نے نہیں پینی اس نے نہیں پینی. ٹھیک ہے, ہمارے گروپ میں اگر 5 بندے ہیں اور 3 مثال کے طور پر ایگزامپل دے رہا ہوں نہیں پیتے, تو ہم میں سے کوئی اس کو یہ نہیں کہتا یار یہ لے لے, پی کیوں نہیں رہا. دیٹس ہز چوائس, ایڈلٹ ہیز ہز اون چوائس ٹو میک. ٹھیک ہے, سو یہ تو ڈر تو پھر سر کیا پاکستان میں کون سی چیزیں جو نہیں ہوتی آپ بتا دیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس فیڈرل کے اندر ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں نائٹ لائف نہیں ہے. نائٹ لائف ہے, ٹھیک ہے, سیلیکٹ فیو کے لیے اس طرح ایکسیس نہیں ہے, باہر ایکسیس زیادہ ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. دیکھیں آج کل کے بچے کو آپ کے فون پہ آپ کی ساری دنیا ہے.
اس پہ غلط چیز بھی اویلیبل ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, سب کو پتا ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس نے صحیح کی طرف جانا ہے اس نے صحیح کی طرف جانا ہے, جس نے غلط کی طرف جانا ہے اس نے غلط کی طرف جانا ہے. اب یہ اگین میں بات وہیں سے اسٹارٹ کروں گا, یہ پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو یہ انکلکیٹ کرنا رائٹ اینڈ رانگ. میں آپ کو یہ اس لیے آئیڈینٹیفائی بار بار کرا رہا تھا کہ دیکھیں ایشو اس وقت کیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ کلچرل نارمس کی وجہ سے ہم ریکروٹمنٹ میں ایشو آ رہا ہے, لوگ بھیجتے ہی نہیں. سو ان کے بھیجنے کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے یا ان کو انسینٹیو دینے کے لیے یو کین سے کہ یار اس چیز پہ پریشان نہ ہو, یہ نہیں ہونے دیتے ہم, یا ہم نے بہت چیک اینڈ بیلنسز رکھے ہیں, لیکن اگر آپ کے بولاد نے ٹھانی ہوئی ہے نا تو پھر وہ آپ کو پتا ہے, میں آپ کو ایک کاؤنٹر جواب اس پہ دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے اسپورٹس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جب آپ ٹیم باہر لے کے جاتے ہیں؟ کیا کہ لوگ ادھر ادھر نہ ہو جائیں. اچھا ہاں, یہ تو پاکستان, یہ تو ہمارے کنسرن ہی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, ہمارا سب سے میجر کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم ان کے ویزے لگوا کے باہر لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے, ہاں پیپل وانٹ ٹو لیو, پیپل جسٹ اسٹے بیک, ڈسپیئر. دیٹ از سو امبیرسنگ. تو ہم یہ بھی پریپ ٹاک دیتے ہیں کہ, اور کئی دفعہ تو سو مچ ہو کہ ہمیں پاسپورٹس رکھنے پڑتے ہیں کہ یار آپ جب لینڈ کیے پاسپورٹس دے دیں, واپسی پہ آپ کو ملیں گے. وی ہیو ٹو دیز اگین. کیوں؟ کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, اپرچونیٹیز یہاں پہ نہیں ہیں, ایکسپوجر نہیں ہے. ایک بندہ 30 لاکھ روپیہ لگا کے اس ایشو کے اوپر تو دیر از نو بڈی ٹو بلیم بٹ دا انڈیویجول themselves. سو وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. اچھا, اس کے اندر آپ کہتے ہیں اس کو ہم کاؤنٹر کیسے کریں؟ کاؤنٹر کرنے کا یہی طریقہ ہے, جیسے پولیو کو آپ کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ ایڈز بنا رہے ہیں, کیمپینس چلا رہے ہیں, لوگوں کو اس کے فائدے بتا رہے ہیں, لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لگوانے سے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو آپ کے دماغ کے اندر ہیں, جو کنسپریسی آپ کے کنسپیریسی تھیوریز ہیں, اس کو ہم میٹیگیٹ کریں. اسی طرح ہم بھی میٹیگیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی, ہمارا تو ایک وہ سبجیکٹ ہی بالکل فرق ہے نا. سو ہم ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسپورٹس ہے, یہ ہاؤ کین اے اسپورٹس گو رانگ, اسپورٹس کیسے غلط جا سکتی ہے, انلیس اینڈ انٹل آپ کا بیسک خمیر میں ہی فالٹ ہو تو ہی غلط ہو سکتا ہے نا. اور وہ ہر جگہ ہے. دیکھیں 100% تو ہر جگہ نہیں ہے نا, کسی بھی ملک میں نہیں ہے. جہاں اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے, جہاں پہ یہ چیزیں غلط نہیں بھی مانی جاتی, وہاں پہ بھی گاڈ فاربیڈ ہر قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. کیا دنیا, اب آپ دیکھیں نیوزی لینڈ آن دا فیس آف اٹ کتنا آپ کو ایک ڈیولپڈ چھوٹا سا اور زبردست اسپورٹنگ نیشن لگتا ہے. سب سے ہائی, ون آف دا ہائیسٹ ڈومیسٹک وائلنس ریشو ہے نیوزی لینڈ کا. ڈو یو نو دیٹ؟ نہیں, یہ تو بالکل بھی مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. آپ ابھی گوگل کریں, آپ کو وہ بتائے گا. ہائیسٹ ڈومیسٹک وائلنس ریشو ہے نیوزی لینڈ کا. اسپورٹس بھی کرتے ہیں, ڈیولپڈ بھی ہیں, اپرچونیٹیز بھی ہیں, ملک بھی امیر ہے, ڈیموکریٹک بھی ہیں, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. وہ تو وہاں پہ تو ریلیجن ہے رگبی. آپ کو پتا ہے آل بلیکس جو کھیلتے ہیں, جب ورلڈ کپ ہو رہا ہو یا ان کا میچ ہو رہا ہو, اٹس لائک دی انٹائر کنٹری از آل بلیک. اٹ از ایکچولی ریلیجن ان نیوزی لینڈ. رگبی جو ہے اسکول سے چل رہی ہوتی ہے. انڈیا پاکستان کی کرکٹ کی اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ دیکھیں 3-4 موٹی ساری کانورسیشن کو آپ 3-4 موٹی چیزوں کے اندر بند کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سر دیکھیں, پاکستان از اے کنٹری وچ از ہیئر ٹو اسٹے. Pakistan as a country which has a lot to offer to its, not only itself, but to the entire world. And we've done that, by the way. Sports میں بھی دیکھیں, سائنس میں بھی دیکھیں. میں آپ کو 2-3 چھوٹی چیزوں سے آپ دیکھیں. اپنے بچے کو کانفیڈنس دیں, اس پہ ٹرسٹ کریں. اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی, ملتی ہیں, اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر بھی. اور ایک آپ کے توسط سے پھر میں یہ تیسری دفعہ یہ بات کروں گا, دس از فار آر کارپوریٹ سیکٹر اینڈ بوتھ فار آر گورنمنٹ, کہ سر اسپورٹس کو نگلیکٹ آپ نہیں کر سکتے. اسپورٹس کو نگلیکٹ کریں گے آپ کی سوسائٹی خراب ہو جائے گی, آپ کا نیشن خراب ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے اس کو, اگر اسپورٹس نہیں اس کے اندر ہوگی تو وہ اس میں آپ نے کچھ انکلکیٹ نہیں کیا. نہ آپ نے اس کو ڈسپلن دیا ہے, نہ آپ نے اس کو رسپیکٹ دی ہے, نہ آپ نے اس میں کیریکٹر دیا ہے, نہ آپ اس میں ٹیم ورک دیا ہے, نہ آپ نے اس کے اندر پیشن دیا ہے, نہ ہی آپ نے اس میں کسی چیز کی ویلیو دی ہے. سو دس از مائی ٹیک. It's a very interesting conversation I had. Thank you for being here. So thank you for watching the show. If you have any opinions of your own, please put them down in the comments below, and we'll meet again next week, inshallah.